و قسم ہے النازعات سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ اللہ رب العالمین بغیر قسم کی بھی کوئی بات کرے نا تو وہ بھی شک سے پاک ہوتی ہے، لیکن ہماری نیچر کے مطابق اللہ رب العالمین سمجھانا چاہ رہے ہیں والنازعاتی قسم ہے سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی، غرقہ ڈوب کر۔ یہ غرقہ ہمارا اردو پنجابی کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں نا کسی کو کچھ بددعا دینی ہو اللہ غرق کرے تم کو، غرق کرنا یعنی ڈوبنا۔ غرق کہتے ہیں جو پانی میں ڈوب کے مرے اس کو کہتے ہیں غرق ہو کے مرا ہے فلاں، ٹھیک ہے نا۔ والنازعات غرقا قسم ہے سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی ڈوب کر، ٹھیک ہے۔ والناشطات نشطا قسم ہے آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی، نشطہ نرمی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ گار کی روح کیسے نکلتی ہے اور نیک لوگوں کی روح کیسے نکلتی ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ حدیث میں اس کا بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا خلاصہ مل جاتا ہے، ہلکا سا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب گناہ گار اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی رسول کی نہ ماننے والے انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے سرانے کے پاس بیٹھ کر اس کو کہتا ہے کہ بھائی روح نکالو، اے ناپاک روح، گندی روح نکل، تیرا رب تیرے سے ناراض ہے۔ جہاں تک اس کی میت جو ابھی ہونے والا میت ہے، ابھی زندہ ہے لیکن ہونے والا میت ہے چند ہی سیکنڈ بعد، اس کو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے نظر آتے ہیں، اور ملک الموت جو ہے اس کو جب آرڈر کرتے ہیں روح نکالنے کا کہ نکلو، تو وہ روح ظاہر ہے چھپنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ گرفتاری وارنٹ اپنی سزا اللہ کی ناراضگی کا سن کر تو وہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے جسم کے کبھی کس حصے میں، کبھی پھر کھینچ کر اس کو ملک الموت فرشتہ نکالتا ہے اس جسم سے۔ جیسے کہ جاڑیوں پر ململ کا گیلا دوپٹہ کانٹے دار جاڑیوں میں آپ پھینکیں، اس کو زور سے کھینچیں، اس کی کیا حالت ہوتی ہے، تو اس میت کی اندر سے اس انسان کی روح نکالے جانے کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر ہے غالباً، یا عمر رضی اللہ عنہ کے، یعنی اس طرح کا کوئی نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بندہ مرتا ہوتا ہے یہ ابھی اپنی ہوش میں ہی ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا، تو یہ بیان کیوں نہیں کرتا موت کی کیفیت۔ تو جب ان کا وقت آیا تو ان کے بیٹے نے ان کو بھی یاد دلایا کہ آپ یہ اب بیان کریں نا، آپ کہا کرتے تھے لوگ بیان نہیں کرتے، اب آپ کے اوپر وقت ہے، بیان کریں نا، کوئی الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں بیان نہیں کر سکتا، صرف اتنے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں پس رہا ہوں، جیسے چکی میں آٹا نہیں پستا، اس طرح میں پس رہا ہوں، میری حالت یہ ہے، بس میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے، میری یہ حالت ہو رہی ہے اس ٹائم۔ مومن پر جب کوئی سختی کوئی بھی آتی ہے نا، حدیث کی جو ہے نا وہ گواہی موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھوڑی سی ظاہر بخار کی حالت میں ان کی جو ہے بخار ہوا، اس کے بعد وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ کوئی مومن پر کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو وہ ہم عذاب نہیں کہیں گے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اب بات ہو رہی ہے جو نافرمان انسان ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر اس کو زبردستی نکالا جاتا ہے، نکال کر ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ کے لیے پلک جھپکنے کے ٹائم جتنا بھی اس فرشتے کے ہاتھ میں روح نہیں رہتی، دوسرے فرشتے اس سے لے لیتے ہیں، اور جہنم سے جو گندا سمیل والا کپڑا لایا تھا نا انہوں نے، اس میں لپیٹ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اتنی سمیل سونگھ کر فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کون جو ہے نا
ناپاک روح ہے، کون سی گندی روح ہے، اور اس کے باپ کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے یا فلاں کی بیٹی فلاں ہے، فرشتوں کی طرف سے وہاں سے جو ہے جواب ملتا ہے کہ یہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، پھر اس کو وہیں سے زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زمین پر اسی طرح نیک روح جو اللہ نے فرمایا قسم کھا کر کے، نیک روح جو ہے نا اس کے بارے میں جو فرشتوں کی قسم کھائی ہے، نیک روح، نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اسی طرح فرشتے اس کو نظر آتے ہیں، ملک الموت پھر آپ کے اس کے سرانے کے پاس آ کر بیٹھ کر اس کی روح کو کہتے ہیں اے پاک روح، خوشخبری ہے، تیرا رب تیرے سے راضی ہے، تو نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاری، تو نے اللہ، رسول، اسلام، قرآن کی جو ہے نا فالو کر کے ان کو زندگی گزاری ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو وہ خوشی کے مارے دستی نکل آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے ہوتے تھے نا پرانے دور میں، وہاں اس میں پانی رکھتے تھے، پانی جب اس کا منہ باندھ دیتے تھے ڈوری کے ساتھ، ڈوری جب کھولتے تو آسانی سے پانی ایک دم نکل جاتا ہے مشکیزے میں سے، اس طرح مومن کی روح، اسلام پر عمل کرنے والے کی روح فوراً نکل جاتی ہے، پھر اس کی روح کو جنت سے لائے گئے کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے، اور لپیٹ کر آسمان کی طرف جایا جاتا ہے، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، آسمان کے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ کون آ رہا ہے، خوشبوؤں سے کھٹکھٹایا جاتا ہے آسمان کا دروازہ، پہلے آسمان کا دروازہ، کہا جاتا ہے کون ہے جی، پاک روح کس کی ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے، کہا جائے فلاں باپ کی فلاں اولاد ہے، اس کا یہ نام ہے فلاں ابن فلاں، تو وہاں سے اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ویلکم ویلکم پروٹوکول کے ساتھ اوپر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے پاک روح کے بارے میں کچھ بات، اور ناپاک روح کے بارے میں کچھ وضاحت، ٹھیک ہے جی۔ آگے قسم کھا رہے ہیں اللہ، فرشتے جو ہے نا ان کی، قسم ہے السابحات، تیرنے والے فرشتوں کی، سبحہ تیزی سے تیرنا، سبحہ کا میننگ ہوتا ہے تیزی سے تیرنا، سوئمنگ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو یہاں تک ہم بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری روح بھی نیک لوگوں کے جو ہے نا اس کے مطابق نکلے، اور کل ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔